نہیں آیا ہوگا کہ میں کہتا تھا کہ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے۔ اس رجل کریم کے بارے میں دنیا میں تبلیغ بھی کرتا تھا، پیغام بھی دیتا تھا اور اپنا ایمان بھی ظاہر کرتا تھا کہ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ یہ رفعت و شان ورفعنا لک ذکرک کا عجیب انداز فکر ہے جو صاحبزادہ سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے کہ اس ہستی محترم کا ذکر عرشوں پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ زمین پر رہنے والے ختم ہو گئے تو یہ ذکر ختم ہوگا۔ زمین کی تہ میں قبر میں جاتے ہو تو وہاں بھی ذکر یہ ہے کہ بتاؤ اس رجل کریم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ اور علم و ایمان کے عقیدے کے بارے میں کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہونا چاہیے، یہ باتیں یہ دیکھیے کہ اللہ کا بندہ دنیا میں کیسے دین کا داعی ہوتا ہے۔ یہ کسی شخص کے ذاتی کمالات کا بیان ہو تو کوئی کسی کے حوالے سے کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، لیکن اس طرح کے بندے ان کی ذاتی باتیں بھی دین کی تبلیغ ہوتی ہیں، ان کے ذاتی خیالات بھی اللہ پاک کے عطا کیے ہوئے اس دین اور عقیدے اور ایمان کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ کیا عقیدہ اور ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونا چاہیے؟ یہ پچھلے دنوں کسی مجلس میں یہ بات ہوئی بھی کہ پیر صاحب کا صاحبزادہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ انداز فکر اور سوچ، وہ فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ان بحثوں میں مت الجھ کہ وہ حاضر و ناظر ہیں یا نہیں، وہ نور ہیں یا بشر ہیں، ان کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، نہ تمہارا ذہن وہاں پہنچ سکتا ہے۔ ان کے تو نالین پاک کے ساتھ لگے ہوئے مبارک ذروں کی شان کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ تم علمی بحثیں چھیڑتے ہو کہ وہ علم کتنا تھا اور ذات کیا تھی۔ نالین کریمین کا نالین ویسے جوتوں کو کہتے ہیں، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منسوب کوئی بھی چیز ہو تو اپنی طاقت کے مطابق ادب اور احترام کے انتہا کو ظاہر کرنے والا کوئی لفظ اپنی ڈکشنری میں موجود ہو تو وہ بولا جائے۔ ہم اپنے جوتوں کو جوتے کہتے رہیں، ادھر ہمارے پاس بڑے سے بڑا قیمتی لفظ نالین پاک ہے، ہم نالین پاک کہتے ہیں۔ کیا مرتبہ بیان ہو دستار پاک کا، دستار سر پہ رکھی جاتی ہے، یہ جو ظاہر چیزیں نظر آتی ہیں، یہ حاضر و ناظر، نور و بشر و غیب، یہ چیزیں ہمارے سوچنے کی نہیں ہیں، ہم تو جو ظاہر نظر آتا ہے وہ نہیں کر سکتے۔ کہ کیا مرتبہ بیان ہو دستار پاک کا، یہاں عرش بھی تو فرش ہے نالین پاک کا۔ شب معراج نالین پاک اللہ کے فرش پر عرش پر ہیں، تو جہاں نالین عرش پر پڑے ہیں دستار تو اس سے اونچی ہے۔ یہاں عرش بھی تو فرش ہے نالین پاک کا، تو جہاں نالین کریمین کے مرتبے بیان کرنے سے زبانیں گنگ ہیں، وہاں پہ نور و بشر اور حاضر و غیب کے قصے چھیڑ کر اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے بہانے اور اسباب پیدا کرنا۔ پیر صاحب کی یہ نصیحت بڑی قیمتی ہے کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ جی شکر کر کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کر کے جو تیری رگ رگ سے واقف ہیں، دل میں پیدا ہونے والی کیفیتوں سے آگاہ ہیں، تیرے نام و نسب کو جانتے ہیں۔ صحابہ کو بتایا تھا کہ تمہارے باپ کون ہیں اور تمہارے نام و نسب کیا ہیں، تمہارے نام و نسب کو جانتے ہیں۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ وہ تمہارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ تم علم طے کرتے ہو، تم ان کی ذات پر بحث کرتے ہو۔ یہ بڑی قیمتی نصیحت ہے پیر سیدنا نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کا کوئی بھی مرحلہ ان کی ذات اور ان کی شخصیت کے پہلو سے اپنے مطالعے میں آپ لائیں گے تو انشاءاللہ رب العزت عقیدے اور ایمان کی وہ مضبوطی ملے گی اور رشد و ہدایت کے وہ دروازے کھلیں گے کہ شاید اللہ جانے کہ اس چمن میں اگلا دیدہ وار پیدا ہونے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے اس حسن فطرت کو۔
اور کتنا عرصہ لگے، یہ دیدہ ور ایسے شہود میں نہیں آتے، قسمت سے ملتے ہیں۔ قسمت والے ہیں آپ لوگ جن کو اس مرد قلندر کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ جس کسی نے اللہ کے اس بندے کی زیارت کی ہے، ان کے چہرے کی زیارت کی ہے، اگر اب بھی وہ نقشہ آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں اہل اللہ کی جو شان بیان کی گئی ہے، جو پہچان بیان کی گئی ہے، کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اللہ پاک کی قدرتوں کا نظارہ ہو جائے، بلا شبہ وہ چہرہ متبسم اور مسکراہٹ والے، وہ لب گنگریالی، وہ زلفیں، سر پہ سجا ہوا عمامہ شریف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات سے موجزن وہ دل اور دماغ جب اس چہرے پر نظر پڑتی تھی، جنہوں نے بالمشاہدہ دیکھا وہ تو کیفیات کا اندازہ کر سکتے ہیں، جنہوں نے محض تصویر دیکھی ہوگی وہ بھی اس بات کو ضرور تسلیم کریں گے کہ ان کے چہرے پر اللہ پاک کی طرف سے ایک قدرتی نور جھلکتا تھا، ایک وجاہت نظر آتی تھی۔ میں ان کا مرید نہیں ہوں، میں اس لیے ایسا نہ کوئی سمجھے کہ میں مرید ہوں تو تعریفیں کر رہا ہوں، میں نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں، شرک پور شریف سے میری وابستگی ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں سجے ہوئے گلدستے کے وہ پربہار پھول ہیں کہ جو نقشبندی رنگ سے سجا ہو تو وہ بھی ہماری سار آنکھوں پر، جو چشتی رنگ سے سجا ہو اس کی تو بہار ہی اپنی کچھ اور ہے، جو قادری رنگ کا پھول ہے وہ اپنے نظارے دکھاتا ہے۔ ان کی تعریفیں کرنا کوئی مرید کرے تو کسی اور طریقے سے دیکھا جائے گا، لیکن ہم نے تو ان کی زندگی میں، ان کی تحریروں میں، ان کے اشعار میں، ان کے متوسلین کی زبانی جو کچھ سنا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، بلا شبہ وہ اس دنیا میں، اس زمانے میں چلتا پھرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک عملی پیکر اور نمونہ تھا، اور یہ ایک دستور ہے، یہ آپ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ان لوگوں کی زندگی ہمارے لیے بہت کچھ سبق چھوڑ جاتی ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوگا۔ جس حالت میں کوئی بندہ دنیا سے اٹھا وہ اسی کیفیت کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور پھر اس میں ہمیں تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ صاحبزادہ صاحب تو جس شان سے گئے، اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اسی طرح بنے سجے، با وضو، غسل کیا ہوا، آنکھوں میں سنت کے مطابق سرما لگایا ہوا، سر پہ دستار مبارک سجی ہوئی، ایک انتہائی خوبصورت نیت کے ساتھ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اس دنیا سے جب قدم اٹھائے ہیں تو یہ قدم رکے نہیں ہیں، اسی شان کے ساتھ قبر میں سے ظہور ہوگا اور اسی شان کے ساتھ آگے میدان حشر میں پیشی ہوگی۔ لیکن ہمارے لیے حاضرین محترم سبق کیا ہے کہ ہم جب موت کا تو پتہ نہیں ہے کہ واللہ عالم یہاں سے بھی اٹھنا ہے کہ نہیں، لیکن جب بھی کچھ کر رہے ہوں، کوئی کسی نافرمانی کی عالم میں زندگی گزار رہا ہو، اللہ پاک کی اطاعت اور فرمانبرداری سے کبھی باہر نکل جائیں تو تھوڑا سا یہ بھی سوچ لیا کریں کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر پیش کیسے ہونا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمہ وقت یہ محض مرید ہونا بھی کافی نہیں اور محض عقیدت اور محبت کے اظہار بھی کافی نہیں، وہ تو جاتے جاتے بھی یہ سکھا گئے ہیں کہ اپنے آپ کو اس حالت میں رکھو کہ دنیا سے اگر موت کا وقت آ جائے تو تمہیں یہ حسرت نہ ہو کہ کاش میں برائی کرتے ہوئے نہ مرتا، کسی اچھائی میں مرتا، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اس اچھی شکل و صورت کے ساتھ، اچھے عمل کی حالت میں، اچھی دولت لے کر پیش ہوں۔ حاضرین محترم، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ اس مرد درویش وارث علوم مہر علی کی ذات سے انصاف نہیں کہ ہم مختصر وقت میں ان کے بارے میں تعارف بھی کروا سکیں، یہ محض اس نسبت کے ظہور کا ایک انداز ہے کہ ہماری نسبت ان اللہ والوں سے ہے کہ جن کے لا یشقا جلیسہم، کہ جن کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے بندے کبھی بدقسمت نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ خوش قسمت ہوتے ہیں، جن کی مجلسوں میں بیٹھنے والے شقی نہیں ہوتے، سعید ہوتے ہیں، اور سعید روحیں ہی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن بھائیوں نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے اتنے عظیم ہستی کی نسبت سے سجی ہوئی محفل میں حاضر ہونے کا، ان کے صدقے جو علم و عرفان اور ایمان و ایقان کی منزلوں سے انہوں نے ہمیں آشنا کیا ہے، اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اور پیر صاحب قبلہ کی دنیا سے رخصتی کی صورت میں امت کو
جس خسارے کا سامنا ہے، اللہ پاک اس امت کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔